السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں سیکھیں گے سورۃ الکافرون کے تجوید رولز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 قوف۔ قوف تفخیم حرف ہے، اپر ایرو لگا لیں۔ اس صورت میں بس یہی ایک تفخیم حرف ہے، باقی سارے لائٹ لیٹرز ہیں۔ نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں یا ایہا۔ یا ایہا میں جو ریڈ کلر کی الف مدیہ ہے اس پر لکھ لیں 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس، اور 4 کاؤنٹس پر ٹک لگا لیں کیونکہ ہم عموماً اسے 4 کاؤنٹس ہی لمبا کھینچتے ہیں۔ اچھا، اس ورڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یا ایہا بظاہر ایک سنگل لفظ لگ رہا ہے، ہم عام دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سنگل ورڈ ہے، اور سنگل ورڈ کے اندر جب حرف مد کے فوراً بعد حمزہ آئے تو یہ مد کا نام ہوتا ہے مد متصل، یعنی وہ مد جو ایک ہی لفظ کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ لیکن دراصل عربک گرامر کے تحت یہ دو الگ الگ لفظ ہے۔ یا الگ لفظ ہے، ایہا الگ لفظ ہے۔ یا کی اینڈنگ ہو رہی ہے حرف مد سے اور ایہا کی شروعات ہو رہی ہے حمزہ سے، اور کیونکہ یہ دو الگ الگ لفظ ہے، ان کے درمیان یہ کمبینیشن آ رہا ہے، تو ایکچولی یہ ہے مد جائز منفصل۔ منفصل یعنی کہ جدا، سپریٹڈ، یہ دو الگ الگ لفظ ہے اور ان کے اندر جو مد بن رہی ہے یہ مد جائز منفصل ہے، اور ہم اسے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے۔ اس طرح کے استثناء والے ورڈز جہاں کہیں بھی آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو وہ مارک کروا دوں گی۔ بس فی الحال آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے اور یہ مد جائز ہے۔ اور یہاں دیکھیں یا پر ہے تشدید، یعنی یا مشدد ہے۔ تو آپ نے پچھلے کلاس میں نبر پڑھا تھا۔ نبر کب ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت ساری سچویشنز میں ہوتا ہے جو ہم ہائر لیول میں لیول 2 میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال لیول 1 کی حد تک بیسک چیز یہ ہے کہ جب واو مشدد ہوتا ہے اور یا مشدد ہوتا ہے تو ان دو لیٹرز کو واضح کرنے کے لیے ہم نبر کرتے ہیں، یعنی ہم آواز اونچی کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر صرف سنگل یا نہیں ڈبل یا ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھ لیں نبر، یا ایہا الکافرون، یا ایہا الکافرون۔ اچھا، کیونکہ ہم نے یہاں مد جائز منفصل کی مارکنگ شروع کر دی تھی، اب اسی مارکنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سورہ میں ماشاءاللہ بہت سارے مد جائز منفصل آپ کو ملیں گے، آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت 2 میں دیکھ لیں، لا ایک سپریٹ لفظ ہے جس کی اینڈنگ ہو رہی ہے الف حرف مد سے، اس کے نیکسٹ والا لیٹر ہی اعبدو۔ اعبدو ایک سپریٹ لفظ ہے جس کی شروعات ہو رہی ہے حمزہ سے۔ اب کیونکہ یہ مد دو سپریٹ لفظ کے درمیان بن رہی ہے، یہ ہے مد جائز منفصل، منفصل فاصلہ، جدا جدا، الگ الگ۔ تو یہاں لکھ لیں 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس، اور ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کریں گے۔ اچھا، کیونکہ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب 4 کاؤنٹس ہی چوز کرنا ہے، تو ہم یہ پوری لائن نہیں لکھیں گے، ٹھیک؟ اب سے ہم صرف مد کا نام لکھیں گے اور یہاں پر 4C لکھ لیں گے۔ اسی طرح تھرڈ آیا، ولا سپریٹ لفظ ہے، انتم ایک سپریٹ لفظ ہے، ولا اینڈ ہو رہا ہے الف حرف مد سے اور انتم شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، تو ان دونوں کے درمیان جو مد بن رہا ہے وہ ہے مد جائز منفصل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو سپریٹ لفظ ہیں، اور اس پر لکھ لیں 4 کاؤنٹس، ولا انتم۔ نیکسٹ آ جائے، ما الگ لفظ ہے، اعبدو ایک الگ لفظ ہے، ان دونوں کے درمیان جو مد ہے وہ بھی ہے مد جائز منفصل، 4 کاؤنٹس۔ نیکسٹ آیت پر آ جائیں، ولا سپریٹ لفظ، انا سپریٹ لفظ، ولا کی اینڈنگ الف حرف مد سے، انا کی شروعات حمزہ سے، یہ بھی ہے مد جائز منفصل، 4 کاؤنٹس۔ اب یہاں جو ہے ولا انتم، یہ سیم اوپر والا ہی لفظ کی طرح ہی ہے، ولا انتم، تو یہاں بھی مد جائز منفصل، 4 کاؤنٹس۔ یہاں ما اعبدو، یہ
بالکل اوپر والے لفظ کی طرح ہی ہے ایز اٹ از سیم ٹو سیم. تو یہاں پر بھی مد جائز منفصل 4 کاؤنٹس. تو یہ تھی ہماری بات مد جائز منفصل کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں مد اصلی 2 کاؤنٹس. اچھا، جس طرح ہم نے پچھلے لیسنس میں کیا تھا کہ جہاں جہاں مد اصلی 2 کاؤنٹس آ رہا ہے ہم نے ان ورڈز کو پنک ہائی لائٹ کر دیا تھا. ٹھیک، تو بس پنک ہائی لائٹ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر مد اصلی ہو رہا ہے اور ہمیں 2 کاؤنٹس کی مارکنگ لگانی ہے. کافرون کا کا میں ہے مد اصلی 2 کاؤنٹس. نیکسٹ ہے آیت نمبر 2 میں ما 2 کاؤنٹس الف مدیہ. نیکسٹ عین پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس. دال میں واو مدیہ 2 کاؤنٹس. عین پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس. پھر سے عین پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس. دال میں ہے واو مدیہ 2 کاؤنٹس اور سب سے لاسٹ دال میں ہے یا مدیہ 2 کاؤنٹس. تو یہ ہو گئی مد اصلی کی مارکنگ کمپلیٹ. اب دیکھتے ہیں مد عارض للسکون کی مارکنگ. اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ الناس میں بھی ہم نے مد عارض للسکون دیکھا تھا. بس اسی چیز کو ہم یہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی مد تو ہے نہیں، بس اس کو الگ الگ ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم مد عارض للسکون کا فارمولا دیکھتے ہیں تو اس فارمولا کو ہم لفظ کے سب سے آخری والے لیٹر سے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ کا سب سے آخری لیٹر متحرک ہے. متحرک یعنی کہ کوئی نہ کوئی حرکت والا ہے، یعنی یا تو اس کے اوپر فتح کی حرکت ہونی چاہیے، کسرہ کی حرکت، ضمہ کی حرکت، کسرتین، ضمتین، کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے. ساکن نہیں بلکہ یہ متحرک ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس لاسٹ متحرک لیٹر سے پہلے مد اصلی کا فارمولا بن رہا ہے. ہاں، یہاں پر بن رہا ہے. تو اگر یہ 2 شرائط پوری ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں مد عارض للسکون. کریں گے کیا کہ اس حرف مد کو ہم یا تو 2 کاؤنٹس یا 4 کاؤنٹس یا 6 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے. عموماً ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کرتے ہیں. اور دوسری چیز، ہم اس آخری متحرک لیٹر کو کر دیں گے ساکن. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مد عارض للسکون، یعنی وہ مد جو عارضی سکون کی وجہ سے بن رہی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں الکافرون. 2 کاؤنٹس کے ساتھ بھی پڑھنے کا آپشن ہے اور 6 کاؤنٹس کے ساتھ بھی پڑھنے کا آپشن ہے، لیکن ہم یوزلی 4 کاؤنٹ سے ہی مد عارض للسکون پڑھتے ہیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مد عارض للسکون صرف وقفاً اپلائی ہوتا ہے. جب ہم اس ورڈ پر وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، تو ہی ہم مد عارض للسکون کے ساتھ وقف کریں گے. آیت 2 میں بھی دیکھیں، اس آیت کی اینڈنگ میں بھی مد عارض للسکون کا فارمولا بن رہا ہے. آخری لیٹر متحرک ہے اور اس سے پہلے مد اصلی یعنی واو مدیہ کا فارمولا ہے. واو حرف مد سے پہلے ضمہ، واو مدیہ، مد اصلی. تو یہاں بھی یہ مد عارض للسکون ہے. 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹس کریں گے، عموماً 4 کاؤنٹس. اب اسی طرح اس صورت کی سب سے آخری آیت کے آخری لفظ پہ آ جائیں، دین. نون متحرک ہے اور اس سے پہلے مد اصلی یا مدیہ کا فارمولا بن رہا ہے. تو یہاں بھی مد عارض للسکون کے ساتھ ہی وقف کریں گے. لکم دینکم ولی دین، ولی دین. ٹھیک ہے، تو اس سے ختم ہوئی مارکنگ مد عارض للسکون کی. اب حرف را کی مارکنگ کر لیتے ہیں. اس صورت میں صرف ایک ہی بار را آیا ہے. آیت نمبر 1 میں الکافرون میں جو را ہے وہ ضمہ کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، بس ایک ہی را ہے. اب اخفا کی مارکنگ کر لیتے ہیں. آیت 3 میں ہے انتم اور آیت 5 میں بھی سیم لفظ ہے انتم. اخفا یعنی چھپانا، یہاں نون کو چھپایا جاتا ہے. تو اخفا ادا کیسے کریں گے؟ حمزہ کے فوراً بعد زبان کی نوک حرف تا کے مخرج کے بالکل قریب رک کر لٹکتی رہے گی. زبان تا کے مخرج کے قریب جا کر انتظار کرتی رہے گی بغیر کہیں بھی ٹچ کیے.
زبان منہ کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کرے گی، تاکہ قریب رک کر ہینگ ہوتی رہے گی، اور اتنی دیر تک ہم غنہ کاملہ کرتے رہیں گے۔ جب اخفا ختم ہو گیا، یعنی جب غنہ ختم ہو گیا، تب تا کے مخرج کو زبان ٹچ کر جائے گی۔ اچھا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ اخفا میں جو غنہ ہوتا ہے وہ سیکنڈ لیول آف غنہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے غنہ کاملہ۔ سیکنڈ لیول کیوں؟ کیونکہ اکمل غنہ جو ہے، اکمل غنہ لیول 1 سب سے لمبا غنہ ہوتا ہے، اور جو غنہ کاملہ ہے یہ اکمل غنہ کے بنسبت تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے۔ تو اخفا میں جیسے ہی ہم نے غنہ کاملہ ختم کیا، زبان ہینگ ہونا چھوڑ دے گی اور زبان سیدھے جا کر تاکہ مخرج کو صحیح سے ٹچ کر دے گی۔ انتم، انتم۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز اخفا کی۔ اب آ جائے آیت 4 میں۔ آیت 4 میں ہم ایک نئی چیز دیکھتے ہیں، لفظ انا پر دیکھیں۔ انا پر جو نون فتح ہے، نون فتح کے ساتھ ایک الف لگی ہوئی ہے۔ اس الف کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ایک نشان لگا ہے، اس نشان کو کہتے ہیں صفر مستطیل۔ مستطیل طویل سے ہے، یعنی یہ صفر تھوڑا سا لمبائی میں ہوتا ہے، ایک لانگ اول شیپڈ ہوتا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیلز ہم اگلے اپلوڈ ہونے والے ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال تلاوت کے لحاظ سے آپ بس یہ جان لیں کہ یہ ہمیشہ، یہ جو صفر مستطیل ہے ہمیشہ الف پر ہی آتی ہے۔ اب تلاوت کا اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس لفظ پر وقف کرتے ہیں، اگر ہمیں انا پر وقف کرنا ہے تو ہم اس الف کو پڑھیں گے 2 کاؤنٹس دے کر، یعنی نون کی جو فتح ہے اس کی 1 کاؤنٹ اور اس الف کی بھی 1 کاؤنٹ۔ تو یعنی جس طرح مد اصلی ہوتی ہے اس طرح ہم اسے 2 کاؤنٹس دے کر پڑھیں گے، اونلی سٹاپنگ کے وقت۔ جیسے اگر میں سٹاپ کروں اس ورڈ پر وَلَا أَنَا، أَنَا، میں پورے 2 کاؤنٹس دے کر سٹاپ کروں گی۔ لیکن اگر مجھے اس پوری آیت کو کنٹینیویشن میں پڑھنا ہے، اس لفظ کے ساتھ مجھے کنٹینیویشن میں پڑھنا ہے، تو اس وقت میں صفر مستطیل کے الف کو نہیں پڑھوں گی۔ تو میں کیا پڑھوں گی؟ صرف جو نون کے اوپر فتح ہے 1 کاؤنٹ، نون کو میں صرف 1 کاؤنٹ کے ساتھ ہی پڑھوں گی، جیسے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا۔ تو میں نے کنٹینیویشن میں نون پر صرف فتح پڑھا، نون کو صرف 1 کاؤنٹ کرتے ہوئے، اس الف کو کنٹینیویشن میں نے نہیں پڑھا۔ اس کا فارمولا یہاں پر اوپر لکھا ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگر صفر مستطیل پہ ہم وقف کرتے ہیں تو 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر صفر مستطیل پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ تھی بات صفر مستطیل کی۔ اب آگے دیکھ لیں، دال پر ضمتین ہے یعنی تنوین ہے، اور اس کے فوراً بعد ہے میم۔ یہاں ہو رہا ہے ادغام، ادغام بھی غنہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ادغام کا رول یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد یرملون کا میم آ جائے تو ان دونوں کے درمیان ادغام بھی غنہ ہوگا۔ اور پچھلی کلاس میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب بھی ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس غنہ کو ہم اکمل غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی سب سے لمبی دیر تک کا غنہ۔ عابد ما عبدتم، عابد ما، اکمل غنہ کے ساتھ۔ تو یہ تھی بات ادغام بھی غنہ کی، جو کہ نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ تھا۔ اب جب بھی ہم ادغام کی بات کریں، ضروری نہیں کہ ہر بار اس میں نون ساکن اور تنوین کا ہی ادغام ہو، ادغام الگ الگ حرف کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ادغام کا بیسک میننگ کیا ہے؟ ادغام کا بیسک میننگ ہے داخل ہونا، مرج ہونا، ایک حرف دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، مرج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک ادغام کا اور ایک ایگزامپل دیکھیں، عبدتم میں۔ عبدتم میں دال ساکن ہے، دال ساکن کے فوراً بعد ہے تا، تو
اس دال ساکن کو بالکل نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دال ساکن تا کے اندر مدغم کر رہا ہے. دال ساکن اور تا کے درمیان ادغام ہو رہا ہے. دال ساکن تا کے اندر داخل ہو کر اس طرح سے مرج ہو رہا ہے، اس طرح سے مکس ہو رہا ہے کہ اس دال ساکن کا نام و نشان مٹ جائے گا. یعنی نہ ہم دال کا مخرج استعمال کریں گے، اور دال کی جو صفت ہے قلقلہ، دال ساکن کی جو صفت ہے قلقلہ، نہ ہی قلقلہ استعمال کریں گے. تو یہ ایسا ہوا جیسے یہ دال یہاں پر ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو پڑھیں گے کیسے؟ با فتح کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ مکس کر کے پڑھیں گے. عبدتم، عبدتم، تا کی آواز آنی چاہیے، دال کی بالکل بھی نہیں. تو یہ بھی ادغام کا ہی ایک پارٹ ہے. اب سب سے آخری مارکنگ ہوگی قلقلہ لیٹر کی. آیت 3 میں دیکھیں، اعبدو، دو ہے، دال کے اوپر دمہ ہے، لیکن جب ہم اس ورڈ کو وقف کریں گے تو دمہ ہٹا کر اس کو ساکن کر دیں گے. تو جب دال ساکن ہوگا اس کا قلقلہ واضح ہوگا. تو یہاں پر لکھ لیں قلقلہ. یہ سیم ورڈ ایز اٹ از آیا ہے آیت نمبر 5 میں بھی. یہاں پر بھی سیم ورڈ ہے، دال پر دمہ ہے، اس پر جب وقف کیا جاتا ہے تو دمہ ہٹا کر ساکن لگایا جاتا ہے. تو جب دال پر ساکن آ گیا اس کا بھی قلقلہ بہت واضح کرنا پڑتا ہے. تو یہاں لکھ لیں قلقلہ. اب آیت 4 میں بھی تو دال ساکن ہے، عبدتم میں بھی تو دال ساکن ہے. تو کیا ہم اس دال ساکن کا قلقلہ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ یہاں دال ساکن کا ادغام ہو رہا ہے. دال ساکن کا نام و نشان مٹ جائے گا تو نہ ہی اس کا مخرج استعمال کریں گے اور نہ ہی اس کی صفت قلقلہ کو استعمال کیا جائے گا. ٹھیک، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.